السلام علیکم جی. گھر کے اندر چلتر کرنے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے چلتر اور نخرے کرتا رہتا ہے کہ تھوڑی سی چوٹ بھی لگ جائے تو کہنا ماں کر لے جو کچھ کرنا ہی اور تیرے پوت نے نہیں بچنا. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کی چلتروں والی اور وہ والی حرکتیں کرتے ہوئے جناب عمران احمد خان نیازی پائے جا رہے ہیں. تازہ ترین ان کا فرمان یہ ہے جو انہوں نے اپنے چنیدہ اور کلیدہ صحافی جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو وہ دیا ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میرے اوپر 3 اور حملے ہونے ہیں. ابھی ظاہر ہے آپ نے حضرت خود اہتمام کیا ہوا ہے, پلان کیا ہوا ہے حملوں کا, اس لیے آپ کو پتہ ہے نہ آپ نے پہلے حملے کا کوئی ثبوت دیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ انگلی رکھیں اس کو آپ کے اوپر حملے کا جس کے اندر بقول آپ کے اپنے آپ فوت ہو چکے ہیں, قاتلانہ حملے جو مطلب کہ آپ کا قتل ہو چکا ہوا ہے بقول آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے قتل کی FIR درج نہیں ہو رہی, وہ قتل کی نہیں ہوتی, وہ قاتلانہ حملے کی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس میں قتل ہو چکے ہوتے تو آپ یقیناً ہماری سما خراشی نہ کر رہے ہوتے, آپ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بیٹھ کے تو اپنا حساب کتاب دے رہے ہوتے, اور یقیناً آپ سے یہ نہ پوچھا جاتا کہ آپ نے PTI کے دھرنے کے اندر شرکت کی تھی کہ نہیں کی تھی. بقول وہ جو درود پڑھ کے جھوٹ بکنے والا جو ہے KPK کا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا یار, وہ جعلی وکیل ہے, ٹھیک ہے, شیروانی پا کے بڑا وہ ڈرامے شرامے کر کے, ہاں سمجھ گیا نا. ہاں سر سید احمد کے پوتے کو جو ہے وہ کہتا ہے میرے NGO کے لیے پیسے چھوڑو بھائی آؤ, تو وہ جناب وہ جو ہے بقول اس کے آپ یقیناً وہاں پہ یہ حساب نہ دے رہے ہوتے کہ جناب آپ نے PTI کے جلسے کے اندر شرکت فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی. تو بہرحال وہ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ لاہور میں تھے. امپورٹنٹ 3 پرسنالٹیز جو تھیں لاہور میں تھیں, جن کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی تھے, جن کے اندر جناب عارف علوی صاحب تھے, اور جن کے اندر سپہ سالار تھے, آؤٹ گوئنگ سپہ سالار صاحب جو تھے. اب اس کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, لیکن عارف علوی صاحب کتنا کہ ساشی ذہن رکھتا ہے, یہ دندان ساز, اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں. PTI کے انٹرنل پارٹی الیکشن ہو رہے تھے تو یہ فوراً ایک تجویز لے آیا اور اس نے پوری طرح مینج کیا کہ وہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر اس وقت لوگ بیٹھے ہوں, پہلے اس نے لابنگ کی. اور لابنگ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا بھلا کیا تھا؟ لابنگ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ دیکھیے صدر اور سیکٹری ایک صوبے سے نہیں ہونا چاہیے. اب جناب پنجاب والے سمجھتے تھے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب KPK سے ہیں, لیکن میاں والی تو KPK کے اندر نہیں ہے, تو لہٰذا عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ چونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب پنجاب سے ہیں تو سیکٹری تو پنجاب سے نہیں ہو سکتا, حالانکہ وہ ساؤتھ پنجاب سے تھے جہانگیر ترین صاحب, تو لہٰذا جہانگیر ترین صاحب جو اس وقت پارٹی کے سیکٹری جنرل تھے ان کی ہو گئی چھٹی. اور ان کی چھٹی کے بعد جناب یہ دندان ساز نے فوراً جو ہے باندر کی طرح پلاکی مار کے سیکٹری کی سیٹ پہ قبضہ کر لیا, اور یہیں سے وہ کلائمب کرتا ہوا وہ جو ہے وہ ایوان صدر تک پہنچ گیا. اب ایوان صدر تک پہنچا ہے, پتہ تو ہے کہ میں جال سازی سے اوپر آیا ہوں, فریولس آدمی ہے تو کیا کرے, پھر کیا کرے, اس لیے وہ سازشوں کے اندر مصروف رہتا ہے. اور اس کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح ان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور پاؤں سے چمٹایا ہوا تھا, اب اس سے جیسے ہی وہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ لپک کے پلٹ کے دوبارہ ان کو جپھی ڈالنے کی اور ڈلوانے کی کوشش کر رہا ہے. موصوف لاہور میں آگے بیٹھے ہوئے تھے اور عمران احمد خان نیازی کی بیمار پرسی بھی کر چکے تھے. میڈیا سے براستہ چودھری غلام حسین ملاقاتیں بھی کر چکے تھے, اور ان کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ملتان گیریجن سے الوداعی خطاب کے بعد جناب سپہ سالار بہاولپور نہیں گئے, باوجود میں نوٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ وہ بہاولپور جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, تو نہیں گئے. اگر وہ وہاں پہ خطاب کرنے نہیں گئے تو وہ ادھر آ گئے ہیں واپس, اور واپس آ کے انہوں نے لاہور سے خطاب کیا ہے. تو کچھ دنوں کے لیے وہ اپنے عزیز بھی ہیں ان کے یہاں پہ, تو یہاں پہ ٹھہر گئے ہوں گے. تو انہوں نے جناب فوری طور پہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ان سے ملاقات کی. اب یہاں پہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کی کوشش کی اور ملاقات نہیں ہوئی, جبکہ کچھ اور جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی. لیکن ہمارے ذرائع جو ہیں وہ پکے انکاری ہیں. انہوں نے کہا کہ جی انہیں کہا گیا کہ جی عمران خان آپ کی طرف آ جائے, انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. جب انہیں کہا گیا کہ آپ عمران کی طرف چلا جائیے, انہوں نے پوچھا کیوں,
کہا گیا کہ جناب یہ دندان ساز کی طرف سے کہ جناب اس کے اوپر حملہ ہوا ہے تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک واقعے کو کئی رنگ دینے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور اگر کسی کو شائبہ بھی پڑ گیا کہ میں نے ان سے جو ہے وہ فون پہ بات کی ہے ان کی تیمارداری کے لیے، تو اس کو جو رنگ دیے جائیں گے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جانے کا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جانے کا سوال ہوگا تصویر آپ لوگوں نے کسی نہ کسی طور پہ لیک کر دینی ہے. مطلب کہ صدیق للی لیک ہو مطلب صدیق للی کی تصویر لیک ہو جاتی ہے تو وہ تو سپہ سالار نے آنا تھا، تو وہ انہوں نے انکار کر دیا. اور جب انہیں کہا گیا کہ جی وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے تو انہوں نے اس سے بھی منع کر دیا. یہ ہمارے پاس یہی اطلاعات ہیں، کیونکہ وہ بڑی اہم پوزیشن پہ صاحب ہیں جن سے ہم نے یہ کنفرم کیا. تو انہوں نے کہا یار آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ نہیں ہوئی ملاقات لاہور کے اندر، ان کی نہ کوئی رابطہ ہوا ہے، تو آپ کیوں نہیں مانتے اس بات کو. لیکن بہرحال میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم کو دوں گا کہ یہ ملاقات جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان حالات کے اندر، انہوں نے کس طرح بہت سارے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ اس کے بعد ایک رائٹ اپ لکھا گیا اور جس کے اندر بتایا گیا کہ آرمی چیف فلانا ہوگا اور جناب فلانے عہدے پہ فلانا آئے گا اور الیکشن جو ہے وہ 22 نومبر کو اناؤنس ہو جائیں گے. یہ سارا کچھ تحریر جو تھی یہ پھیلا کے اور سوشل میڈیا کے اوپر جو پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپ ہیں ڈز مطلب ہزاروں واٹس ایپ گروپ تو ان کے اپنا امریکہ کے اندر ہی ہیں نا، جس کے ذریعے وہ اپنی جہالت پھیلاتے ہیں. تو وہ جناب ڈز کر کے انہوں نے وہ جہالت جو تھی وہ جہالت پھیلا دی اور پھر وہ ہمیں بھی مختلف طرح سے آنی شروع ہو گئی. آخری جنہوں نے بھیجی وہ سجاد صاحب تھے، سجاد انور منصوری صاحب. ٹھیک ہے، تو میں کہ اب اس کے اوپر واجب ہو گیا کہ ایک عدد ولاگ فرمایا جائے. تو وہ جناب اس کے اندر جو ہے میں وہ وش لسٹ کو دہرانا نہیں چاہ رہا. وہ دہرانے کا مطلب یہ ہوگا آپ بھی یہ نہ کیا کریں. وہ کوئی اپنی ارت برت شرط مارتے ہیں نا، کوئی اپنی جہالت پھیلاتے ہیں تو آپ اس کو کوٹ کر کے نا ٹویٹر کے اوپر بلکہ لگا کے تو اوپر اس کا جواب لکھ دیتے ہیں. یہ ابلاغیات کے اندر آپ ٹریپ ہوتے ہیں. ابلاغیات کے علم کے مطابق آپ بنیادی طور پہ ٹریپ ہوتے ہیں. اس طرح آپ انہی کا میسج آگے پہنچانے کا موجب بن رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں. آج کل اگر آپ عمران احمد خان نیازی صاحب کے خطاب کے نیچے آنے والے لوگوں کی تعداد دیکھیں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ چند ہزار ہے یا چند سو ہے. یہ کتنی ہوتی تھی بھلا، ہے نا، ملین ہو گئی. وہ سارے کے سارے جعلی کمپیوٹر بورڈ ہوتے تھے نا، کمپیوٹر سپورٹڈ بورڈ اور سافٹ ویئر ہوتے تھے اور ان کے اوپر لگتے تھے تھبنٹو پیسے. اب جب سے چودھری پرویز لائی نے پیسوں سے کیا ہے انکار، تو کے پی گورنمنٹ تو پہلے ہی مطلب کہ منہ در منہ بیٹھی ہوئی ہے نا، ماؤتھ ٹو ماؤتھ کمیونیکیشن کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. تو کے پی کے گورنمنٹ جو ہے اس کے تو پاس تو پہلے ہی پیسے مکا دیے تھے ہم نے. اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کتنا کو ہوتا ہے، لگتا مجھے یہی ہے کہ ان کے بجٹ بھی ایکسپلائڈ ہو گئے ہیں. لہٰذا عمران خان کا خطاب ہو اور وہ جو ہے پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے یا آفیشیل لنک ہے وہاں سے اس کے ویوز جو ہیں وہ ہزاروں میں آ رہے ہوں، 1 کے 2 کے 2.5 کے میں آ رہے ہوں، یہ تو بہت بڑی بلاسفیمی ہو گئی. عمران خان تو امت مسلمہ کا لیڈر ہے. عمران خان تو جناب پوری امہ کا لیڈر ہے. پاکستان تو اس کی قیادت کے لیے بہت چھوٹا ہے اور اس کے لیے اس کا خطاب سننے کے لیے 1 کے 2 کے 2.5 کے لوگ بیٹھے ہوں. نہیں، یہ ضرور کوئی جعل سازی ہوئی. وہ اصلی اکاؤنٹ کوئی اور تھا جی، یہ تو جعلی اکاؤنٹ تھا جس سے پارٹی کے جعلی اکاؤنٹ سے جس طرح کی ہو رہی تھی. تو یہ ہے میرا مطلب ہے کہ اس وقت کی صورتحال. تاہم واپس آتے ہیں اسی بات کی طرف جس سے ہم بات لے کے چلے تھے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب کو ہو گیا چٹا طوطا انکار کے پین، ہم نے آپ سے نہیں ملنا، کیونکہ ہماری ہر موو کو، ہر ملاقات کو، ہر جسچر کو آپ جس طرح برے طریقے سے، پیڑے طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس سے ہم بھر گئے بھیا. اب آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. ایک تو یہ صورتحال ہے. اچھا، عمران صاحب نے ایک اور بھی چرتر کیا ہے، اور وہ چرتر یہ ہے کہ وہ آج کل بڑی بیچارگی کا اپنا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ان کے پیچھے ان کے ساتھ کوئی نہیں رہ گیا
اور وہ مارے مارے پھر رہے ہیں اور ان کا بیڑا غرق ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بچے ہمدردی کرنے آ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے شلوار قمیض پہن لی، موٹر وے پہ ٹریول بھی کر لیا اور ان کو اوپر حملے کا خطرہ ہے، انہیں کوئی مار دے گا، سیکیورٹی لگا دی، وہ نادیہ خٹک رو رو کے مرن والی ہوئی ہے بیچاری، ٹھیک ہے، ویسے وہ بھی بڑا نمونہ رکھا ہی ہوئی ہے۔ ویسے آپ نے عمران خان صاحب ہنس رہے ہوں وہ رو رہی ہوتی ہے، عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہوں وہ رو رہی ہوتی ہے، اور ہوں تو عمران خان گولی باج گئی ہے، ہوں ظاہر اب تو رونا بنتا ہے نادیہ خٹک کا۔ تو یہ بڑا کریکٹر ہے پی ٹی آئی کے پاس، اور سینہ تان کے وہ جناب عدالت میں جا رہی ہوتی ہے، خان کے دائیں بائیں چلتے ہوئے کیٹ واک کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے۔ ان کا ذاتی فعل ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے ان کے کہنے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنے کا یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے کا جس سے ان کے ہیوملیشن کا تاثر ابھرتا ہو۔ میں نے صرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس طرح کے بڑے سائیکو کریکٹر جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے پالے ہوئے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں دوسری پارٹی کا کوئی قائد لفٹ نہیں کراتا، ٹھیک ہے نا۔ آہو تو ان کو ایک جگہ کے اوپر جو ہے بھلے اپنا برے ناموں سے القاب سے پکار کے قریب بٹھایا جاتا ہو، بٹھایا تو جاتا ہے نا، ہاں، اور وہ مخصوص کاموں کے لیے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہے وہ پہلے جا کے نعرے لگوائے گی جلسے سے پہلے اور اپنی ویڈیو شیڈیو بنا کے اپلوڈ کرے گی، پھر جب خان خطاب کرنے آ جائے گا تو روتے ہوئے۔ تو خیر خان صاحب اپنی بڑی بے چارگی اور بے کسی اور بے بسی کا آج کل تاثر دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ مکرا بندہ ہوئے نا، مکر کرنے والا، چلتر کرنے والا، تو اس طرح کے موقع کے اوپر اس سے خاص طور پہ بچ کے رہنا چاہیے۔ ابھی تک 28 نومبر کے اندر بہت سارے دن باقی ہیں اور بہت سارے لوگ اندرون خانہ سے آپ کو خبریں نکال کے بتائیں گے۔ میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ مطلب کہ بہت سارے ابھی مواقع باقی ہیں، بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ طاقت کی لڑائی لڑ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب ان قوتوں کے اندر بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مصداق جو ہے وہ ناچتے پھر رہے ہیں، اور ایسے ناچنے والے کو کان سے پکڑ کے بلکہ گچیوں پکڑ کے گردن سے پکڑ کے پہلے نکالا جاتا ہے، تو تے باہر نکلنا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پہلے نکالا جانا ہے، فیصلہ انہوں نے بعد میں کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔